وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو قوم اور وطن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے، تو کسی دوسرے شخص نے ان کو شہید کہہ دیا، یعنی شہادت کے مقابل میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اس کے مستحق ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلم من یکلم فی سبیلہ، اللہ جانتے ہیں صحیح شہید کون ہے، کس مقصد کے لیے لڑا تھا، کس مقصد کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہمیں علم نہیں، ہم کیا جانیں اس کے دل کے راز کو۔ اس لیے کسی پہ شہید کا حکم لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے صحیح۔ تو یہ تو جمہوریت کے شہید شود کوئی شہید نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کرسی کی خاطر لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، غالباً سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جب حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ان کے درمیان تحریش ہوگی، ایک دوسرے سے لڑیں گے، مریں گے، اختلاف کریں گے، جھگڑتے ہی رہیں گے، اور ان کی زندگیاں یوں گزریں گی جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ کوئی ان میں سے وطن کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کرسی ہے، اپنی اپنی صدارت ہے، اسی کے لیے لڑتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعتاً، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، کون ہم میں سے اللہ کے راستے میں ہے، ایک شخص اپنے خاندان کے لیے، ایک اپنی حمیت کے لیے، حمیت الجاہلیہ، اپنے رشتہ دار کے لیے، اور اس طرح کوئی لڑتا ہے، کوئی ایسے لڑتا ہے، تو کون ہے ان میں سے فی سبیل اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، صحیح شہید وہ ہے جس کے لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ بس آپ نے نفی نہیں کی کسی کی اور اقرار بھی نہیں کیا کسی کا، بلکہ آپ نے ایک ضابطہ دے دیا، جس کے مرنے کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہوگا، شہید وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شہید نہیں ہے۔ تو یہ تو سب فراڈ سر بنا ہوا ہے جن کو لوگ شہید پکاری جا رہے ہیں۔ اب لوگ صرف اور صرف اپنی پارٹی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، وطن کی بھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔ وطن کی محبت اگر ہوتی تو گاڑیوں کو آگ لگانی ہوتی۔ جب مظاہرے کرتے ہیں تو وطن کی اگر محبت ہو تو اسی وطن کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی املاک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں تو ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، ایک اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کو کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے شہید۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔